الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور اس 10 راتیں ملا کر پورا چلہ کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ٹھیک اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔ جب بنی اسرائیل کو طرح طرح کی پریشانیوں سے اطمینان نصیب ہوا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب ہمارے لیے کوئی آسمانی شریعت لائیے جس پر ہم دل جمعی کے ساتھ عمل کر کے دکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی درخواست تھی وہ بارگاہ الہی میں پیش کر دی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 40 دن کا وعدہ فرمایا کہ جب اتنی مدت تم بپے روزے رکھو گے اور کوہ طور کے اوپر جا کر اعتکاف کرو گے، معتکف رہو گے تو تم کو تورات شریف عنایت کی جائے گی۔ 2 مدتیں کم اور زیادہ ٹھہرانے کا شاید یہ مطلب تھا کہ اگر اثناء ریاضت میں وظائف عبودیت اور آداب تقرب ادا کرنے کے اعتبار سے کسی قسم کی کوتاہی اور تقصیر ظاہر نہ کی تو تھوڑی مدت یعنی 30 دن کافی ہوں گے، ورنہ اگر تو کوئی کوتاہی رہ گئی تو پھر 40 دن جو ہے وہ روزے ان کے پورے کرنے پڑیں گے، یا شروع سے 30 دن ضروری اور لازمی میعاد کے طور پر ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور 40 دن پورے کرنا اختیاری اور استحبابی حیثیت سے اصل میعاد کی تکمیل کے طور پر رکھے گئے ہوں۔ کچھ نے ان 40 دنوں کے بارے میں کہا کہ یہ 1 مہینہ پورا جیسے ذی-القعدہ کا مہینہ اور دوسرا مہینہ ذی الحج سے 10 دن اور بڑھائے گئے۔ اس طرح 1 ذی القعدہ سے شروع ہو کر 10 ذی الحج کو چلہ پورا ہوا، اور یہی قول اکثر سلف سے منقول ہے، واللہ اعلم۔ روانگی سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے ان کو نصیحت فرمائی کہ میرے جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہوگے اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا، یعنی میرے جانے کے بعد میرے حصے کا کام بھی تم ہی کرو گے۔ گویا حکومت اور ریاست کے جو اختیارات موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص تھے وہ ہارون علیہ السلام کو دے دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مزاج اور ان کی جو سست اعتقادی وغیرہ تھی اس کا پورا تجربہ رکھتے تھے، اس لیے بڑی تسریع و تاکید سے ہارون علیہ السلام کو متنبہ کر دیا کہ اگر میرے پیچھے یہ لوگ کچھ گڑبڑ مچائیں تو تم اصلاح کرنا اور میرے طریقہ کار پر کاربند رہنا، مفسدہ پردازوں کی راہ پر مت چلنا۔ خدا کی مشیت کے موسیٰ علیہ السلام یہ وصیت کر کے ادھر گئے۔ ادھر بنی اسرائیل نے جو ہے وہ ایک بچھڑے کی پرستش شروع کر دی جو کہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ان کے اس فعل کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام کا جو ہے وہ کوئی کردار نہ تھا، وہ تو اپنی طور پر ان کو روکتے رہے لیکن وہ نہ مانے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔